چلا جاؤں، چونکہ سواد اعظم اور سپاہ صاحب اپنا کام کر رہی تھی، ضیاء کا دور تھا 88 کا مسئلہ، 1988 کی بات ہے، تو کیا میں چلا جاؤں، میں اڑا دیا جاؤں مولانا؟ اب یہ چاہتا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کی زندگی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ شخص جس طرح سے پھر اور اس کی تقریر میں ہم گئے، جو اس کی تقریر تھی برمنگھم میں، وہاں پہلا اشرف پڑھا تھا، ہم 6-7 ابا قبا والے گئے، اس نے پوری تقریر سرور کائنات، مجھے آج تک اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے، عنوان اس کا یہ تھا، سورہ بقرہ کی آیت تھی، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اچھا میرے حبیب، آپ کے مکھڑے کو، یہ ان کے الفاظ تھے، آپ کے مکھڑے کا انقلاب ہم آسمانوں پر دیکھ رہے ہیں، اچھا میرے حبیب ہم اسی جگہ کو قبلہ قرار دیں گے جس سے تو راضی۔ ترجمہ تو وہی ہے، ترجمہ قرآن کریم کی آیت کا یہ، وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اچھا ضرور ہم اسی جگہ کو قبلہ قرار دیں گے جس سے تو راضی۔ اس آیت کے عنوان پر سرور کائنات کی ذات مقدس پر بہترین اور لطیف گفتگو کر رہے تھے۔ کون سی کتاب تھی میں نے دیکھا نہیں، میں نے دور سے دیکھا، کتاب میری طرح ہاتھ میں لے کے گفتگو کر رہے تھے۔ جیسے ہمیں دیکھا ابا قبا ماما چلا آ رہا، اور برمنگھم ان کی بہت بڑی مسجد اور باہر روڈ پہ بلا کے ہمیں دیکھ کر اس نے کہا پورے مجمع کو اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ استقبال کے، نعرہ حیدری، خود نعرہ لگوایا اور پورے مجمع سے نعرہ لگوایا۔ تو ہم نے کہا چلو ہم نے آنے کا ثواب حاصل کر ہی لیا۔ پہنچے تو منبر کے قریب جگہ دی، اور اس کے بعد اس شخص نے پوری تقریر کا موضوع بدل دیا، ولایت امیر المومنین۔ یقین جانیے مجمع اتنا لذت ولایت ہے، ولایت ہے۔ مجمع کھڑا تھا داد دیتے ہوئے، مجمع کھڑا تھا، اور وہ ہاتھ جملے پر نعرہ حیدر یا علی کہلوا رہا۔ تو ہم نے کہا چلو ہم نے آنے کا جو ثواب تھا حاصل کیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا وہ کس طرح سے بالکل 99 ڈگری بدل چکا، یعنی جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں کی زبان بولنی مشکل یہ ہے، اس مکتب میں مشکل یہ ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اے بندے خدا، کیا یہی شخص جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے کتنا ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ آپ ذرا پوچھئے کس سے ڈرتا ہے؟ شیعوں سے ڈرتا ہے؟ طالبان سے؟ طالبان سے ڈرتا ہے؟ کیوں ڈرتا ہے؟ کیسے نہیں ڈرتا ہے؟ سنی ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز، یہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز، پر کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی ولایت ہے۔ تو اب درست ہے، میں 10 دفعہ 100 دفعہ آپ کی خدمت میں دوہراؤں رہا ہوں، ترک فرائض کو، فرائض الہی کو ترک کر کے دائرے ولایت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ولایت 2 قسم کی ہے، ایک دور سے دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر عاشق ہونا، جیسے زلیخا حضرت یوسف پر عاشق ہوئی۔ نبوت سے عشق نہیں تھا، صورت سے عشق تھا۔ سبحان اللہ۔ سیرت سے عشق نہیں تھا، صورت سے عشق تھا۔ غیر مسلم تھی، جیسے مصر کی ان خواتین کا یوسف کی صورت کو دیکھ کر ہاتھ کاٹنا۔ فقطعن ایدی، تاریخ انسانیت کا عجیب اور انوکھا واقعہ۔ فقطعن ایدیہن، سارے عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ فقطعن ایدیہن، ہاتھ کٹ کے برتن میں گرے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ حسن باطن اگر دیکھتے تو گلے کاٹ دیتے۔ حسن باطن اگر دیکھتے تو قمع کا ماتم کرتے۔ سبحان اللہ یا علی، سبحان اللہ یا یہ حسن ظاہر تھا جسے دیکھ کر فقطعن ایدیہن، خدا تو کیوں نہیں ہونا؟ اور تو درست ہے، اگلی آیت کہتی ہے کہ تمہارا مکر بھی عجیب ہے۔ درست ہے، چونکہ حسن ظاہری پر عاشق ہو کر ہاتھ کاٹتی ہیں تو انہیں کہتا ہے کہ تمہارا مکر عجیب ہے، مگر جمال واقعی پر اگر بیٹے کو لٹاتا ہے ابراہیم تو لقد صدقت رؤیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس جمال واقعی کے بارے میں علی کی بیٹی نے کہا
وما رأيته الا جمیلا، میں اپنے شہداء کے خون میں جمال الہی کو دیکھا، جمال الہی کو دیکھا۔ تو درست وہی شہزادی جو خون شہداء میں جمال الہی کو دیکھے، اسی شہزادی سے امام وقت جاتے ہوئے فرماتے ہیں ماں جائے نماز شب میں حسین کو دیکھو۔ کوئی مجلس حسین میں نماز یا فرائض کے خلاف گفتگو نہیں کرتا، مگر یہ انداز نہیں ہے کہ نماز اور روزے کے بہانے سے ولایت کی نفی کی جائے۔ یہ مکتب نہیں ہے، یہ مکتب سے دور کرنے والی بات ہے۔ بے شک خدا رہا یزیدیت جس طرح سے سامنے آ رہی ہے، اس آنے والی یزیدیت کے مقابلے میں ولایت کو اس طرح سے پلا دے بچوں کو۔ کوئی یزید بچے کو گود سے اٹھا کے بادام کے تیل میں پکا لے، مگر پکتے ہوئے بچے کو دیکھ کر نہ ماں متاثر ہو نہ بچہ الٹ جائے، اس طرح سے ولایت کو بھرے، بچوں کے اندر خون میں ولایت کو بھرے، تاکہ اب کوئی یزید، اب کوئی بنو عباس کا متوکل سکیت کہا، متوکل عباسی لعنت اللہ علیہ نے، سکیت یہ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں یا حسن اور حسین؟ حالانکہ وہ سکیت درست ہے کہ مانتا تھا، ائمہ کا احترام کرتا تھا، اور بہت حد تک یہ آپ کی طرح، میری آپ کی طرح اثنا عشری نہیں تھا، مگر اعتقاد رکھتا تھا ولایت پر، اعلی رسول کا احترام کرتا تھا۔ جب اس نے متوکل نے کہا یہ میرے دونوں بیٹے سے اچھے ہیں یا حسن حسین، تو راوی کہتا ہے جو دربان تھا وہ کہتا وہ سکیت کانپنے لگا، اس کا جسم کانپا۔ متوکل مجھے پتا ہے تم مجھے کیا سزا دو گے، مگر میں تجھے بتا دوں حسن اور حسین کون ہیں، ان کا تو نام لینے کے لیے طہارت وضو کی ضرورت ہے۔ میں تجھے بتا دوں علی کا ایک غلام تھا قمبر، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے دونوں شہزادے قمبر کی جوتیوں کے برابر۔ متوکل نے کیا کیا؟ جلاد کو بلا کے کہا جس زبان سے اس نے جو لفظ کہا میرے سامنے اس کی زبان کو گدی سے نکال دے۔ منتہی علامات شیخ عباس خمی کی کتاب اٹھا کے دیکھا، اردو میں احسن المخاض کے نام سے ملتی ہے، اس کی زبان کو گدی سے نکال دے۔ اب آ جائے کوئی جاہل یا جاہلہ آ کے کہہ دے اس نے ایسا کیوں کیا، یہ شہید نہیں ہے، آ جائیں اس کی شہادت کی نفی کرے، آگے نے غلط کیا، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ بزدل تجھے گھر میں بیٹھنا چاہیے، ہر مومن و مومنہ کو بزدل بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان کے ساتھ جب بھی قرآن کریم نے گفتگو کی ایمان کے ساتھ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان کی پہلی منزل کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا۔ جب مومن ہوتا ہے دائرے ولایت میں آتا ہے تو پھر اس میں شک اور ریب یہ چیزیں اس کے قریب نہیں آتی، یقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ ولایت کے سلسلے میں یقین کی منزل، مجھے شک ہے میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے شک ہے میرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ جس تقویٰ کی جو شرط تھی وہ میں نے پوری نہیں کی، مجھے شک ہے جو خمس دیا ہے اس میں نے خلوص سے دیا ہے، دکھاوے میں دیا۔ ہر عمل میں ریاکاری ہے، ولایت میں ریاکاری نہیں۔ اب آئیے، ارائیت الذی یکذب بالدین، میرے حبیب کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کیسا ہے یہ؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا۔ کیوں کہا آمادہ نہیں کرتا؟ ولا یحض علی طعام المسکین نہیں کہا، ولا یطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں دیتا، یہ نہیں کہا۔ ولا یحض علی طعام المسکین،
مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا. لوگوں کو یعنی کیا مطلب؟ اگر تو بے بس ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو زبان تو ہے، زبان سے دوسروں کو آمادہ تو کر سکتا ہے. ایسا ہے جو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب آئیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جہنم ہے ان نمازیوں کے. بولیے سبحان اللہ سبحان. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جہنم ہے ان نمازیوں کی. کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا قِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. میں نے ساری زندگی کے کاروبار چھوڑ کر اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر آیا نماز پڑھنے کے لیے. کہ دوڑ کے جا کے مسجد میں پڑھو، میں مسجد میں آیا نماز پڑھنے، میں نے نماز پڑھ لی. اب قرآن وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، جو ایک رکعت جماعت کے افراد کی مناسبت سے بڑھتی جائے گی. 10 سے زیادہ ہوں تو سوائے خدا کے فرشتے بھی حساب نہیں کرتے. میں نے آ کر ہزاروں کے مجمع جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا. قرآن کہتا فویل للمصلین، جہنم ہے. کیوں؟ ان نمازیوں، نمازی کے لیے نہیں کہا، نمازیوں کے لیے، ان سارے نمازیوں کے لیے جہنم ہے. نمازی نہیں کہا، مصلی نہیں کہا، مصلین. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ حقیقت نماز کو بھول گئے. کیا نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، وہ ہم یراؤن، یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے. ہم یراؤن، یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے. اگر حقیقی نماز ہوتی تو اس کی نشانی کیا تھی؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، کیسے نمازی ہیں؟ ایک معون، ایک چمچ، ایک پیالہ کھانا کسی کو نہیں دے سکتے. اللہ سبحان اللہ. یہ دین فلسفہ، دین علم، دین حکمت، دین قرآن، دین علی ہے. اس کی اساس و بنیاد علم کی بنیاد پر ہے، یہ جہالت کی بنیاد پر نہیں ہے. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، اس کی بنیاد علم و حکمت کی بنیاد پر ہے. نماز جو رکن دین ہے، 313 دفعہ کا اقیموا الصلاۃ، قیام نماز کے لیے مسجد میں آیا، ہزاروں کی جماعت میں شامل ہوں. میں نہیں، پوری جماعت سے کہا فویل للمصلین، ان تمام نمازیوں کے لیے جہنم ہے. کیوں؟ تڑپتے ہوئے یتیم بچوں کو دیکھ لے اور اندر سے انسانیت بیدار نہ ہو اور آ کر مجھ سے کہیں ایاک نعبد، سبحان اللہ، نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان. مجھ سے کہیں ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے، تو کیوں نہیں کسی کی مدد کرتا جو ہر وقت مجھ سے مدد مانگتا؟ ایاک نستعین، بس تجھ سے مدد میں. جی ہاں، تو مجھ سے مدد، کیا کمال کر کے جو مجھ سے مدد مانگ رہا؟ تو نے امام پنجم کا ارشاد، قصص عین الحیات اللہ مجسی کتاب، قصص خائفان. عابد نماز پڑھ رہا، نماز چونکہ شروع سے ہے، نماز پڑھ رہا جیسے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. کما کتب علی الذین من قبلکم، مسلمانوں جیسے تم پر جو روزے لکھے جا چکے ہیں صاحبان ایمان. یہ نہ سمجھنا تم پر، تم سے پہلے قومیں روزے رکھتی تھی، 3 مہینے روزے رکھتی تھی. ہم نے سرور کائنات کی خاطر آسان بنا دیا تمہارے لیے 1 مہینہ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. اسی طرح سے نماز، ساری قومیں، ساری امتیں نماز پڑھتی تھی، درست. تو قرآن کیا کہتا؟ فویل للمصلین، ویل، سقر، جحیم، ویل. جس طرح سے جنت کے سلام، عدن، جنت کے ہر طبقے کا نام ہے، اور ہر طبقے نے 6666 درجے رکھے ہیں، اور اسی مناسبت سے درجے میں لوگ جائیں گے. اور یہی صورت جہنم کی ہے. جہنم کا پسترین درجہ ویل ہے. فویل للمصلین، جہنم کا پسترین درجہ ہے ان نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. ساہون، سہو، بھولنا. حقیقت نماز کو بھول گئے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں پھر؟ وہ ہم یراؤن، یہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا نماز میں دکھاوا ہے، مگر جو قمع مارتا ہو دکھاوا نہیں ہے اس میں. اس دکھاوے کی نماز کا کیا تدارک ہے؟ میں گیا، میں قبر میں
روزہ بھی آیا، نماز حلیت المتقین علامہ مشری کتاب گیا، روزہ بھی آیا، نماز بھی آئی، حج بھی آیا، زکات، خمس، جو میں نے عمال کیے تھے سب آئے، مگر میری شفاعت نہیں کر سکے۔ میں مجرم تھا، تہمت لگائی کسی پر، غیبت کی کسی کا مال غصب کیا، خدا نہ خواستہ والدین نے آگ کر دیا، مجرم تھا۔ نہ نماز بھی کھڑی ہے، روزہ بھی کھڑا ہے، حج بھی، زکات بھی، خمس بھی، جہاد بھی، سب کھڑے ہیں اور سب پریشان ہیں۔ ان اچانک قبر روشن ہو جاتی ہے، ایک داخل ہوتا ہے خوبصورت جوان، دیکھا تم نماز، تم روزہ، تم حج، تم نہیں چھڑا سکے اس کو؟ نہیں۔ کیسے چھڑا سکتے؟ نماز اگر دیکھو میرا جسم چھلنے کر دیا اس نے، خلوص سے ایک دن نماز پڑھی نہیں کی، ساری نماز ریاکاری کی تھی، میں کس طرح سے شفاعت کروں؟ میری حالت یہ ہے۔ روزے کو دیکھا، اس کی حالت یہی، روزہ رکھتے ہیں، ہاں میں روزے سے، لوگوں سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض مومن فون کر کے کہتے ہیں ہاں ابھی نماز شب کو رکھا اس لیے کیوں پوشیدہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ اور خدا کے درمیان ہے، آپ لوگوں سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں میں نے لوگوں سے کہا ریاکاری آ گئی، آ گیا دکھاوا، درست؟ تو ہر عمل میں دکھاوا، ہر عمل میں دکھاوا۔ عقیدہ آپ دکھاوا کر ہی نہیں سکتے، عقیدے میں، عمل میں دکھاوا، عقیدے میں چاہیں تو بھی دکھاوا نہیں کر سکتے۔ اب داخل ہونے والے کا نماز تجھے کیا ہو گیا؟ میری حالت یہ، اس نے صحیح طور پر یہ پڑھ لیتا تو میں شفاعت کرتی۔ روزہ میرا بھی یہی اشر، زکات ہاں دے رہا تھا، دینے کے بعد منت سما، میں زکات دیتا ہوں، میں خمس دیتا ہوں، تو کس پر احسان کر رہا خمس و زکات دے کر؟ سبحان اللہ، سبحان۔ دینے کے بعد احسان جتانا، تو قرآن نے کہا دیکھو کچھ نہ دو مگر منت جتا کے میرے کسی بندے کی توہین نہیں کرنا۔ سبحان عظمت بندگی کی ہے، سبحان اللہ، توہین نہیں کرنا۔ تو میں مدد کی، وہ بھی بیکار۔ اب جب میں منہ کے بل لیٹ کے باپ ماں اولاد جو زندگی کی ساری کمائی جن کے لیے چھوڑ کر تھا وہ تو جا چکے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، سب کھڑے۔ اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ نہ ہوتے تو میری قبر اسی وقت جہنم ہوتی۔ یہ تھے جہنم نہیں ہوئی، مگر جس جرم سے مجھے چھڑانا چاہیے تھا نہیں چھڑا سکے، ورنہ اگر نماز ہوتی نا تو اسی وقت جہنم، اسی وقت جہنم۔ اس لیے ترک نماز اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کسی طرح سے بھی نماز پڑھ لو، لولی لنگڑی پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے خالق سے مربوط رہو، سبحان اللہ، خالق سے رابطے کو قطع نہیں کرو، خالق سے صرف رابطے کی خاطر رابطہ رکھو۔ جب رابطہ ضعیف سا ہو، کمزور سا ہو تو کوئی طاقتور آئے گا، اس میں طاقت بخشے گا۔ کوئی قدرت کاملہ کا نمائندہ آئے گا، اس کمزور میں طاقت دے گا۔ تم پڑھو، کمزور صحیح پڑھ لو، روزہ رکھ لو، دکھاوے کے سے نہیں رکھ لو، مگر ہے اس زمین پر جس کو اپنی قدرت کا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ کمزور ہے تو قدرت والا قدرت دے گا، بے حکمت تھی وہ نماز تو حکمت والا اس میں حکمت بھر دے گا۔ تم پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکات دو، ان میں خلوص نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنی طاقت علی کا نام سے اتارا ہے، اور تمہاری اس میں کمزوری میں طاقت بھر دے گا، تم فکر نہیں کرو۔ حسین کے نام سے ایک ہے کہ جس نے سب کچھ مجھے دیا تھا تو میں نے بھی سب کچھ اس کو دیا، تم فکر نہیں کرو۔ آئے گا قبر میں حسین، مگر پڑھ لو، حسینیت کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو۔ تو اب دیکھا نماز روزہ حج بے بس ہیں، پورا قبر منور ایک دم سے،
कौन आया, कोई कौन सा नूर जमाल इलाहिया है? पता चला विलायत है, विलायत है। तो मेरे अजीज, विलायत वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रुको इनको, अब इनको जन्नत नहीं जाना, इसी पुल सिरात के बिल्कुल इसी पार, उधर जाना ही नहीं, इधर ही रोक लो। मालिक पुल सिरात से गुजरने नहीं दो, यहां रोक लो, रिजवान जन्नत तक ये पहुंचे न पाए, यही रोक लो। इन्नहुम मसऊलून, नमाज, हज, ज़कात हिसाब दे चुके थे, अब क्यों रोका? विलायत अली, विलायत अली। ये सिर्फ मक्तबा अहलुल बैत का, वल्लाहिल अज़ीम, ये मक्तबा अहलुल बैत ही का अक़ीदा नहीं है। विलायत, इस आयत की तफसीर में कोई तफसीर उठा के देखिए, कोई आपको हैरत होगी। हमारी रत में जो किताब लिखी इब्न हजर मक्की ने, सवाइक़ मुहरिक़ा, मौलाए कायनात के, एक तो उन्होंने इज्माई तौर पर अहलुल बैत के फज़ाइल बयान करने के लिए उन्होंने आयत तफसीर से शुरू किया। मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया, कितने बदकिस्मत है वो लोग, कितने जाहिल हैं जो हदीस किसा की सनद से बेचारे, तुमने कौन सी हदीस सनद तहकीक करके ली है? कह दूं क्या पिद्दी कौन सी रिवायात पर तूने हासिल की? ये रिवायत तसलसल है, ये रिवायत तवातुर है, ये रिवायत इज्मा है, कौन सी एक रिवायत आके मेरे सामने बता दे और फिर कह दे हदीस किसा जो है वो उसकी सनद। सुभान अल्लाह। इब्न हजर मक्की जैसा जो हमारी रत में किताब लिखता है सवाइक़ मुहरिक़ा, आए तफसीर से उसने अहले बैत की फजीलत को शुरू किया। और इब्न हजर मक्की ने बीवियों को हटाया। क्यों हटाया? कहता लितज़कीर ज़माइर, चूंकि पूरी सूरह अहज़ाब चली जा रही है और ज़मीरे जमा मुअन्नस की ज़मीरे आए, कुन्ना, तुन्ना, हुन्ना, ये ज़मीरे जमा मुअन्नस की चली जा रही है। जहां बीच में आए तथीर आ गई तो ज़मीर मुअन्नस खत्म, दो ज़मीरे सारी मुज़क्कर की। कौम ज़मीर मुज़क्कर है, युतहिरकुम तथीरा, युज़हिब अनकुम युतहिरकुम, कौम ज़मीर मुज़क्कर है। और ठीक आए तथीर के बाद फिर ज़मीर मुअन्नस शुरू होती है। नमाज पढ़ लो, रोजे रखो, पैगंबर की बीवियों जो अभी नमाज पढ़ाना सिखा रहा हो किस तरह से आए तथीर में शामिल कहता है तज़कीर ज़माइर, ज़माइर के मुज़क्कर होने की वजह से पैगंबर की बीवियां इसमें शामिल नहीं हो सकती, इसलिए कि अरबी अदब के मुताबिक अगर अक्सरियत मर्दों की होगी ज़मीर मर्दों की आएगी, अक्सरियत खवातीन की होगी ज़मीर मुअन्नस की आएगी। तो जब तक खवातीन से खिताब था तो वहां ज़मीर मुअन्नस की आई, जब आए तथीर आई तो अक्सरियत मुज़क्कर की थी, ज़मीर मुज़क्कर। अगर बीवियां शामिल होती तो अक्सरियत खवातीन की होती। उनके अकीदे के मुताबिक शहजादी को मिलाइए, सरवर कायनात को और 3 बेटियों को मिलाइए, सिर्फ खातमुल अंबिया की 4 बेटियां हो गई और 11 बीवियां हो गई। कितनी हो गई? 4 और 11 कितनी हो गई? 4, 12, 13, 14, 15 खवातीन के मुकाबले में सिर्फ 3 मर्द हैं। तो 4 मर्द हैं, सरवर कायनात अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इमाम हुसैन, और एक तरफ 15 औरतें हैं। तो 15 औरतों की मुनासिबत से जो जमा मुअन्नस की ज़मीरें आती थी वही ज़मीरें इस्तेमाल होनी चाहिए। ज़मीरों का मुज़क्कर में बदलना, आज ये इब्न हजर मक्की लतीफ है इसकी किताब, वाकई मेरी रत में उसने ये नाम रखा उसका कि शियों पर गिरने वाली बिजलियां, खुदा की कसम इसी की बिजलियों से इसी को जलाया जाएगा। इस तरह से इस वक्त मैं पेश कर रहा हूं। लितज़कीर ज़माइर, ज़माइर के मुज़क्कर होने की वजह से आए तथीर में बीवियां शामिल नहीं है। और उसके बाद हदीस किसा, निसफ हदीस किसा नकल कर रहा अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, और निसफ हदीस किसा जो अली के फजाइल में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो हदीस किसा की सनद से इनकार नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात नहीं है। दीनी इदारा कराम से इदारा खोले नहीं, हदीस किसा यहाँ नहीं क्यों नहीं होगी?
नहीं नहीं हम नहीं करते, सुभान अल्लाह। एक दिन आप इमाम हुसैन का नाम भी नहीं लीजिएगा, और अमीर मोमिन का नाम भी लेना छोड़ दिए, अली का नाम नहीं बहुत होता है बस। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी तरह से रफ्ता रफ्ता मैं अर्ज करूं कि मैं तो आयत मुबारक तिलावत करके सरवर कायनात के जो दिलचस्प तरीन मुनाजरा था कल जो पेश किया, तो वो खत्म हो गया। मुझे मसाजिद पढ़ने में क्या करूं, तो मेरी वाकई अजीब मजबूरी, चूंकि आप हजरात की जहमत पेश नजर होती है, जिसकी वजह से वरना मैं तीन दिन दो मजलिसें पढ़ चुका, मगर आपकी दुआ से आवाज बिल्कुल साफ है, और बाकी तीसरी मजलिस के लिए ज्यादा ही साफ हो गई थी, शायद इसीलिए कि मुझे गुस्सा करना था। आगा बिस्मिल्लाह, वीकेंड है। मुश्किल ये है, विलायत के खिलाफ मुझसे गवारा नहीं, बेशक मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुरुस्त है मैं एक हकीर सा तालिब इल्म, मगर दीन जिसकी असास व बुनियाद विलायत है, पूरी तूल तारीख में 5 लाख शियान अली को कत्ल करा हुज्जाज बिन यूसुफ लानतुल्लाह अलैह, जिस पर मौदूदी ने खिलाफत व मुल्कियत में इस हुज्जाज पर लानत भेजी है, मौदूदी ने। तो इस मोहतरमा से कहा जाए कि मौदूदी को उठा के जहन्नम में फेंक दे, कि उसने हुज्जाज पर लानत भेजी है, और इस लानत की वजह से कत्ल आम हो रहा। सुभान अल्लाह। इस लानत की वजह से कत्ल 5 लाख शियान अली को कत्ल करने वाला हुज्जाज बिन यूसुफ किस बात पर कत्ल कर रहा है? एक शख्स आया हुज्जाज के सामने, कहता मुंतहा रहमान शेख अब्बास की किताब पहली जी, उसने कांपते हुए कहा, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरे वालिदैन ने मुझ पर ज्यादती की है। क्या ज्यादती की है? जाहिर है कि नाम मैंने नहीं रखा, मेरे वालिदैन ने नाम रखा, तो मेरा रखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं कदमों पर हाथ रख के कहता मैंने नहीं रखा, मेरे वालिदैन ने रखा, और मैं आपसे दरखास्त करता हूं मेरे लिए कोई नाम तजवीज करें आप, मुझे इस नाम से नफरत है। क्या नाम रखा? का नाम अली रखा। हुज्जाज के पास आकर मेरा नाम वालिदैन ने अली रखा, मैं नहीं चाहता, मुझे नफरत है, मगर चूंकि वालिदैन ने रखा उसी नाम से मैं पहचाना जाता हूं। ए अमीर, मेरा यहाँ नाम बदल के आप दूसरा नाम रखें। तो उस खबीस ने मुस्कुरा कर, नहीं कोई हरज नहीं, मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, चला जा। इस राह में कत्ल होने के लिए नाम ही नहीं बल्कि काम की जरूरत है। विलायत का जब पूरी तरह इजहार करे तो हम उसको कत्ल करते हैं, ऐसे ही नाम रखने से हम कत्ल नहीं करें, तू चला जा। मगर हुज्जाज के बाद बनु अब्बास ने नाम से कत्ल किया, जैसे आपने देखा अभी जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा, नाम से। वो बेचारा किसी सुन्नी था, वो उसका नाम अली था, उसको जिबा कर दिया, नाम अली था, उसको जिबा कर दिया। तो गोया अब नाम भी अली नहीं रखे, नाम भी हसन हुसैन नहीं रखे। ये किसी खतीब की खताबत से ऐसा नहीं होता है, ये जो कुछ हो रहा है इसकी एक हकीकत है। इस हकीकत की तरफ कुरान ने क्या कहा? अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। लोग ये समझते हैं कि मोमिन है, मोमिन है, नहीं कहा मुसलमान, मोमिन है कहने से जन्नत के दरवाजे खोल के गया तो तू बड़ा मोमिन है, चला जा, हम छोड़ देंगे। वलक़द फ़त्तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले किस तरह से हम सख्त तरीन इम्तिहान लेते थे उम्मतों से, और किन इम्तिहानी मराहिल से गुजर के। मैंने अर्ज किया, वहां जो बिल्डिंग है, वहां जो हूरे, वहां जो जमरुद, ये सब नजरों से गायब है। अगर वाकई इस वक्त आपको कोई कह दे ये चाबी है, लीजिए, और यहां के मुझे महंगे जगह कौन सी मुझे नहीं पता, महंगी तरीन जगह पर और एक 27-28 कमरे का एक बहुत बड़ा महल है, मैंने बस ये चाहा कि मैं आपकी खिदमत में दे दूं, आप ये चाबी ले लें, बस ये मैंने आपको हिबा कर दिया, मैं सिर्फ खुदा की रजा की खातिर ये मैं आपको दे रहा हूं। तो आप क्या हाल होगा आपका? 27 कमरे का महल, अगर ये 27 कमरे का महल आप बनाने जाते हैं और एक पूरा उतना बड़ा एरिया घेर लेते हैं जितना कि वो मकान फैला हुआ होगा, तो आपको कितना मिलियनर होना चाहिए या बिलियनर होना चाहिए? जाहिर, तब तो जाकर इतना बड़ा मकान बनाएंगे। क्या समझते हैं वो मकान कितना, 27 कमरे का हो या 100 कमरे का हो, वो होगा इसी तरह का, इसी दर दीवार का, इसी दर दीवार का यही मटेरियल इस्तेमाल होगा उसमें,
اینٹیں مٹی اور لکڑی وغیرہ کاغذ یہ استعمال ہوگا 3 درست درست جہاں زمرد و یاقوت کی کوٹھیاں بنا کے آپ کو دی جائیں جہاں زبرجد و سرخ یاقوت کی کوٹھیاں بنا کر اور 70,000 سے 80,000 حوریں گلدستے لیے ہوئے آپ کے منتظر ہوں آپ سمجھتے ہیں قرآن سورہ واقع سورہ رحمان سورہ تکویر آپ سمجھتے ہیں احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن کہنے سے ہم 80,000 حوریں دیں گے یاقوت و زمرد کی کوٹھیاں بنا کے دیں گے وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سخت ترین کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیوں مسکراتے تھے حبیب ابو تمامہ سیداوی کہتے ہیں جب آخری لمحے حبیب کے سرانے ہم پہنچے ہیں تو 35 سے لے کے 40 تیر پہ وسط ہو چکے تھے اور آقا حسین کی بچپنے کے دوست تھے آقا حسین زلزنہ سے اترے حبیب کے سر کو اٹھایا تو حبیب نے دیکھا ابو تمامہ یہ سیداوی بھی ساتھ ہیں حبیب نے کہا میرے قریب آ جاؤ جب قریب گئے تو میری وصیت ہے حبیب کی یعنی تیر ہیں تیروں کے اوپر ہے جسم حبیب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے حبیب مسکرا رہے ہو کیوں نہیں مسکراؤں میرے ساتھ تو دیکھو حسین کے نانا کھڑے ادھر دیکھو حسین کے بابا کھڑے مجھے لینے کے لیے آئے میں کیوں نہ مسکراؤں سامنے میں تا حد نظر دیکھ رہا ہوں میں اپنی منزل پہنچ چکا ہوں ابو تمامہ میری وصیت ہے تمہاری کیا وصیت ہے حبیب میں تمہاری وصیت پر عمل نہیں کر سکتا حبیب چند لمحے بعد میں بھی آپ سے ملوں گا مجھے پتا ہے چند لمحے بعد آپ مجھ سے ملیں گے مگر ابو تمامہ مجھے وصیت بچوں یا بیوی کے بارے میں نہیں کرنا ابو تمامہ دیکھو اس غریب کو تنہا اس غریب کو تنہا نہیں ابو تمامہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 40 سے 50 تیروں کے باوجود وصیت کرتے ہیں کیا وتواصوا بالحق حق کے ساتھ دینے کی وصیت کرتے ہیں وتواصوا بالصبر اور وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو اس منزل پر جو تیر آ جائے ٹھنڈا پیشانی سے قبول کریں کیا بات ہے آپ سب سن چکے ہیں بازو دونوں کاٹ دیے گئے یہاں تو تیر ہیں مگر آئیے امیر المومنین کی چاہنے والے میں سمت عمار بازو کاٹ دیے گئے گھٹنے کاٹ دیے گئے ٹانگوں سے الٹے ٹنگے ہوئے ہیں درخت کے اوپر کوفے کے بازار کے بیچ میں اور جب لوگ جوک در جوک آ کے اس منظر کو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں تو میں سم کہتے کیوں تڑپتے خدا را تم رونا بند کرو تم کیوں روتے ہو میں سم کہتا چونکہ زبان باقی ہے الٹا ٹنگا تم کیوں روتے ہو کوفے والوں نہیں رو بند کرو رونا آ جاؤ مجھے خوف ہے ان قریب میری زبان گدی سے نکال دی جائے گی زبان گدی سے نکالنے سے پہلے ولایت علی لے لو میں اس ولایت کے راز میرے سینے میں ہے جو کوئی نہیں پایا جو لے کے جا رہا ہوں مجھے اس پر افسوس ہے آگے بڑھ کے کہتا ہے تجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے بازو کٹ چکے ہیں ٹانگیں کٹ چکی ہیں آنکھیں نکالی جا چکی ہیں یہ تکلیف نہیں ہوتی ہے میں سب نے کیا کہا ولایت وہ جو سردار بہت نہیں مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے ہاں اتنی تکلیف ضرور ہوتی ہے جیسے سوئی چپو دی جائے بس میں سب تجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ کیسے تکلیف ہوگی کاش تو میری جگہ پر آ کر جیسے سورہ یاسین جب ذبح کر رہے تھے انطاکیہ میں تبلیغ کے لیے جانے والوں کو لٹا کے ذبح کر رہے تھے تو کیا کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین سورہ یاسین اے کاش میری قوم بھی جانتی کہ یہاں ذبح ہونے میں کیا لذت
کیا لطف ہے یہاں ذبح ہونے میں. وہ ذبح ہو رہا, ذبح ہوتے وقت سورہ یاسین ذبح ہوتے وقت یا لیت قومی یعلمون بما فضل ربی وجعلنی من المکرمین, کاش میری قوم بھی آنکھ کھول کے دیکھتی جو میں دیکھ رہا ہوں, کہاں سے میں کہاں پہنچا خدا کی بارگاہ میں. ہاں, جب خدا مومنین سے ان کے نفس ان کے مال کو خریدتا ہے تو زندگی ہی میں جنت دکھا دیتا ہے, جنت کو قریب کرتا ہے. ازلفت الجنت للمتقین. بس اب چونکہ مسئلہ ایسا پڑا ہمارے آغا عابدی نے, عجب ہے زندگی بھر آپ کے مسائل پڑھی ہے. میں ایک تو روایت ہے, دوسری درایت ہے. میں نے منت مانی تھی کہ میں شام جاؤں اور شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں منت پوری ہوئی, میں پہنچا. جو میں نے محسوس کیا, میں نے جو اپنی آنکھوں سے جو محسوس کیا, ظاہر ہے زندگی بھر خدمت کرتا ہوں, جو بھی مجھے محسوس ہوا خدا کی قسم, اگر آپ چاہتے ہیں خاتم الانبیاء سے لے کر سارے معصومین کی اس معصومہ کی قبر پر جائے, آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ فاطمہ میری لالا